بیہیویئر ان رسپونس ٹو انزائٹی. اب جب ایک بندہ جو ہے وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، انزائٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو انزائٹی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، اڈاپٹیو بیہیویئر کیا ہونے چاہیے. اڈاپٹیو بیہیویئر کسے کہتے ہیں؟ اڈاپٹیو بیہیویئر سے مراد ایسے بیہیویئر ہوتے ہیں، ایسے حرکات ہوتے ہیں، ایسے رسپانسز ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اس ڈیفیکلٹ سچویشن سے باہر نکالنے میں آپ کو جو ہے اپنے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اور اس ڈیفیکلٹ سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ جو ہے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے لیے ایڈجسٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے کمفرٹیبل بناتے ہیں تاکہ میں اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کروں، اس سچویشن میں جو ہے سروائیو کروں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اڈاپٹیو بیہیویئر کہتے ہیں. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ امیجنری ٹیکنیکس کو ہم یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جو ہے انزائٹی کا شکار ہو گئے، تو انزائٹی کا شکار ہونے کی وجہ سے آپ کوئی بھی کام اس وقت تک نہیں کرتے جب تک اس کے لیے آپ اپنے مائنڈ میں ایک خاکہ نہ بنا لیں کہ ہاں اب میں اس سچویشن میں جو ہے مبتلا ہوئی ہوں. تو اس سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے مجھے چاہیے کہ یا تو میں اپنی کسی فرینڈ کو کہوں، ٹھیک ہے، یا میں اپنے گھر والوں کو کہوں، ٹھیک ہے، یا میں اپنے ڈاکٹر یا جو بھی ہیں ان کے ساتھ جو ہے کنسلٹ کروں، جو کہ مجھے گائیڈ کر سکے، ٹھیک ہے، مجھے بتا سکے کہ کس طرح سے میں نے سچویشن کو ڈیل کرنا ہے. تو یہ آپ اپنے مائنڈ میں ایک نقشہ بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ امیجنری جو ہے اس سچویشن کے حوالے سے اپنے لیے سلوشن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ ایک پہلا طریقہ ہے اڈاپٹیو بیہیویئر کا، ٹھیک ہے، انزائٹی میں. اس کے ساتھ ساتھ سیکوینشیل ریلیکسیشن آف دا باڈی فرام ہیڈ ٹو ٹو. آپ کیا کرتے ہیں؟ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ تمام ٹیکنیک جو ہے فالو کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ریلیکس یا کول ڈاؤن کرتے ہیں. جیسے کہ اگر بہت زیادہ غصہ آ جائے یا بہت زیادہ ڈر جائے تو ہم یا تو بیٹ اگر کڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاتے ہیں، اگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں، یا اپنے منہ پر ٹھنڈا پانی مارتے ہیں تاکہ ہماری جو دماغ ہے جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، اور ہم جو ہے ہماری جو کنفیوژن ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے. تو یہ ہمارے ساتھ ریلیکسیشن ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم اپنے باڈی کو کیا کرتے ہیں؟ ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیپلی جو ہے ہم سانس لینا شروع کر دیتے ہیں، ڈیپلی جو ہے سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ اڈاپٹیو بیہیویئر ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جو انزائٹی کے سچویشن ہوتے ہیں، جو انزائٹی کی کنڈیشن ہوتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو نقصان دینے سے بچا سکتے ہیں. مل اڈاپٹیو بیہیویئر سے کیا مراد ہے؟ مل اڈاپٹیو بیہیویئر سے مراد ایسے بیہیویئر جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے لیکن ہم انزائٹی کی وجہ سے کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو ایسے بیہیویئر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مل اڈاپٹیو بیہیویئر کہتے ہیں. مل اڈاپٹیو بیہیویئرز آر نیگیٹو اینڈ ریزلٹ ان ٹینشن. ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ ٹاپک جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مل اڈاپٹیو بیہیویئر یہ کیا ہوتے ہیں؟ نیگیٹو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو مائکرو آرگانزم ہے وہ آسانی سے ہماری باڈی پر اٹیک کر کے ہمیں پھر بیمار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اکثر اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کوئی بندہ خفا ہوتا ہے یا ڈپریس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں. کیوں لگتی ہیں؟ کیونکہ ان کا جو قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہر طرح کے مائکرو آرگانزم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس بندے کو کیا کرتا ہے؟ بیمار کرتا ہے. ورکنگ ود اینشیس کلائنٹ. اب ایسے پیشنٹ جو کہ انزائٹی کا شکار ہوئے ہو تو ایسے پیشنٹ کے ساتھ ہم نے کس طرح سے کام کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ، سب سے پہلے اور سب سے ضروری کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ the nurse must assess the person anxiety level because it will determine what intervention are likely to be effective. سب سے پہلے آپ لوگوں نے
جو کام کرنا ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کی اسیسمنٹ کرنی ہے۔ اسیسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ان کی انزائٹی کے حوالے سے ڈیٹا گیدر کرنا ہوگا، اور اس ڈیٹا سے پھر آپ لوگوں نے جو ہے ڈائگنوسس کرنی ہوگی کہ پیشنٹ کو جو انزائٹی ہوئی ہے تو یہ کس لیول کی انزائٹی ہے، مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے، سیویئر ہے، یا پینک لیول انزائٹی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو ڈائگنوز کریں گے تو پھر آپ کو پراپر طریقے سے سمجھ آئے گی کہ کس طرح کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مجھے اپنے پیشنٹ کو دینی چاہیے، اور پھر جب آپ اس لیول کے مطابق ٹریٹمنٹ دیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پھر کیا ہوگی، افیکٹو ہوگی، اس کا پھر بہت زیادہ اثر ہوگا پیشنٹ پر۔ اسی طرح سے مزید بڑھتے ہیں کلائنٹ ود مائلڈ انزائٹی۔ جو مائلڈ انزائٹی کے کلائنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مائلڈ انزائٹی از این ایسٹ ٹو دا کلائنٹ اینڈ ریکوائر نو ڈائریکٹ انٹرونشن۔ People with mild anxiety can learn and solve problems and even eager for information. Teaching can be very effective when the client is mild anxious. ٹھیک ہے، اب وہ پیشنٹ جو کہ مائلڈ انزائٹی کا شکار ہوئے ہو، تو مائلڈ انزائٹی کا شکار جو پیشنٹ ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ فائدہ مند اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم پیشنٹ کو ایک دم سے ٹریٹمنٹ نہیں دیتے، بلکہ اس میں پیشنٹ بذات خود وہ کیا کرتے ہیں، وہ چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پرابلم کو خود سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان پرابلم کے حوالے سے انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے متجسس رہتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے جستجو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی سچویشن میں نرسز کے لیے جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ایسے سچویشن میں نرسز اگر اپنے پیشنٹ کو ٹیچ کرے، ان کو ایجوکیٹ کرے، تو ایجوکیٹ کرنے کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے بہت افیکٹو طریقے سے اپنے آپ کو اس مائلڈ انزائٹی سے نکال سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اسی طرح سے کلائنٹ جو کہ ماڈریٹ انزائٹی کا شکار ہوئے ہو تو the nurse must be certain that the client is following what the nurse is saying. ٹھیک ہے، the client attention can wander wider and he or she may have some difficulty concentrating over time. Speaking is short, simple and easy to understand sentences is effective. The nurse must stop to ensure that the client is still taking information correctly. The nurse may need to redirect the client back to the topic if the client goes off on unrelated tangent. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ جو ماڈریٹ انزائٹی ہے، ماڈریٹ انزائٹی میں چونکہ انزائٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ چکی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ پیشنٹ جو ہے اپنے آپ پر برڈن آنے سے بچانے کے لیے پھر وہ ٹاسک کو جلدی کرنے کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں، تیار رہتے ہیں، اور ہر طرح کے ٹاسک کو کرنے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں۔ تو اس میں نرسز جو ہے انہوں نے جو ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو پرسکرپشن ہے اس پر کلائنٹ جو ہے وہ کیا کرے، ضروری طور پر عمل کرے۔ اسی طرح سے کلائنٹ کی جو اٹینشن ہے یہ اسی طرح سے وائڈ ہوتی ہے، وہ چیزوں پر کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کی طرف بہت زیادہ جو ہے غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کنسنٹریشن کے دوران کبھی کبھی ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ اس پرابلم سے ہٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انزائٹی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ ماڈریٹ انزائٹی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں جو ہے بات کرتے ہیں، آسان الفاظ میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں، جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو اس دوران بھی نرس نے جو ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ابھی بھی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی انفارمیشن کو اپنے آپ سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں نرس کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیشنٹ کو ری ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو گائیڈنس دینی ہوتی ہے۔ جب بھی وہ اپنے ٹریک سے نیچے اترتے ہیں، مطلب جب بھی ان کی کنسنٹریشن ان کے پرابلم سے ہٹتی ہے، تو ایسے سچویشن میں ہم نے اپنے پیشنٹ کو کیا کرنا ہوگا، گائیڈ کرنا ہوگا، ان کو جو ہے بتانا ہوگا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح سے کلائنٹ ود سیویئر انزائٹی، وہ کلائنٹ جو کہ سیویئر انزائٹی کا شکار ہو جائے، the nurse goal must be lower the person anxiety level to moderate and mild before proceeding with anything else. ٹھیک ہے، اس میں نرس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے بھی اپنے پیشنٹ کو سیویئر انزائٹی سے نیچے لانا ہے، ماڈریٹ یا مائلڈ انزائٹی کی طرف، ٹھیک ہے۔
It is also essential to remain with the person because anxiety is like to worsen if he or she is left alone. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ بات بھی بہت زیادہ ضروری ہے اپنے مائنڈ میں رکھنے کے لیے کہ جب پیشنٹ سیویئر انزائٹی کا شکار ہو جائے تو ایسے سچویشن میں پھر آپ اپنے پیشنٹ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. اگر آپ اپنے پیشنٹ کو اکیلا چھوڑیں گے تو وہ مزید جو ہے انزائٹی کا شکار ہوں گے اور مزید ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ بڑھے گی. Talking to the client in a low, calm and soothing voice can help. اسی طرح سے ایسے سچویشن میں جب آپ اپنے پیشنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہو تو آپ کی جو آواز ہے وہ لو ہونی چاہیے، آپ کا جو لہجہ ہے وہ بالکل کام ہونا چاہیے، بالکل ریلیکس ہونا چاہیے اور ایسا لہجہ ہونا چاہیے جس سے آپ کے جو پیشنٹ ہے ٹھیک ہے ان کو برا نہ لگے، ٹھیک ہے، جس انداز میں آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. If the person cannot sit still, walking with him or her while talking can be effective. اسی طرح سے اگر آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ جو ہے ایک جگہ پر نہیں بیٹھ رہے، ٹھیک ہے، چلتے پھر رہے ہیں، تو پھر نرس کو چاہیے کہ وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ جو ہے واک کرے اور واک کے دوران ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے رہے، تو یہ ان کے لیے فائدہ مند رہے گا. What the nurse talk about matter less than how he or she say the word. اسی طرح سے جو پیشنٹ کہہ رہے ہو تو اسی ٹاپک پر ہم ان سے بات کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس ٹاپک میں کیا ہو اس ٹاپک میں انوالو ہو اور ان کی جو سوچ ہے وہ اس ٹاپک جو مطلب جس چیز کی وجہ سے ان کو انزائٹی ہوئی ہو تو اس انزائٹی پرابلم سے جو ہے ان کی جو سوچ ہے وہ ہٹ ہو، مطلب اس کی طرف نہ ہو. Helping the person to take deep even breathe can help lower anxiety. اسی طرح سے ہم اپنے پیشنٹ کو جو ہے انکریج کریں گے کہ وہ ڈیپلی جو ہے بریتھ کرے، سانس لے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے جو ہے انزائٹی کم ہونے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ پینک لیول انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، دا پرسن سیفٹی از پرائمری کنسرن. ٹھیک ہے، he or she cannot perceive potential harm and may have no capacity for rational thought. The nurse must keep talking to the person in comforting manner even though the client cannot process what the nurse is saying. Going to small, quiet and non-stimulating environment may help to reduce anxiety. اچھا جی، اس لیول میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، پینک لیول انزائٹی میں نرس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیشنٹ کا جو خیال ہے اس کو پہلا اپنی ذمہ داری بنانی ہے، پہلی ذمہ داری بنانی ہے، کیونکہ اس میں جو پیشنٹ ہے وہ سوچنے سمجھنے سے بالکل قاصر ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، کسی چیز کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کی جو سیفٹی ہے اس کے حوالے سے کیا لے اقدامات اٹھائے. اس کے ساتھ ساتھ نرسز کا کام یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ ایسے انداز میں بات کرے جو کہ ان کے لیے کمفورٹیبل ہو، ٹھیک ہے، اور ایسے انداز میں ان کے ساتھ بات کریں گے باوجود اس کے بھی کہ وہ پیشنٹ جو ہے نرس کی باتوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی نرس جو ہے ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ان کو ایسے ماحول میں رکھیں گے جہاں پر کسی قسم کی اریٹیبل چیزیں نہ ہو، کسی قسم کی ایسی چیزیں نہ ہو جس کی وجہ سے پیشنٹ کو جو ہے برا لگتا ہو یا برا محسوس ہوتا ہو. تو جتنا ہم ان کو ریلیکس انوائرمنٹ دیں گے اتنا ہی ان کی جو انزائٹی لیول ہے اس میں کمی آنے میں ہمیں کیا ہوگی، آسانی ہوں گی. ٹھیک ہے، the nurse can reassure the person that this is anxiety, that it will pass and that he or she is in safe place. ٹھیک ہے، اسی طرح سے نرس جو ہے اس اینشیس پرسن کو اس بات کی بھی یقین دہانی کرائیں گے کہ ان کو جو مسئلہ ہے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ انزائٹی ہے جس کو ہم جو ہے کم کریں گے اور آپ جو ہے یہاں پر ہمارے ساتھ سیف ہاتھوں میں ہے، مطلب آپ کسی قسم کے خطرے میں نہیں ہے. The nurse should remain with the client until the panic recedes. ٹھیک ہے، نرس جو ہے اس ٹائم تک اپنے پیشنٹ کے ساتھ رہیں گے جب تک پینک لیول آف انزائٹی جو ہے وہ کم نہ ہو جائے. Panic level anxiety is not sustained indefinitely but can last for 5 to 30 minutes. اسی طرح سے جو پینک لیول انزائٹی ہوتی ہے تو یہ زیادہ ٹائم کے لیے نہیں رہتی بلکہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ 5 سے لے کر 30 منٹ تک ہوتا ہے. ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ پوائنٹ بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے،
تو اس کو بھی آپ اپنے ساتھ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. مزید آگے بڑھتے ہیں. when working with an anxious person the nurse must be aware of his or her own anxiety level. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب نرس اپنے انزائٹی پیشنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہو, ان کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہو, تو اس دوران نرس نے اپنی انزائٹی لیول کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا, اس سے بھی اپنے آپ کو جو ہے باخبر رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے لیے فائدہ مند رہے گا. It is easy for the nurse to become increasing anxious. Remaining calm and in control is essential if the nurse is going to work effectively with the client. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب نرس اپنے کلائنٹ کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, ان کو کیئر دے رہے ہوتے ہیں, تو نرس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو جو ہے کام رکھے اور خود بھی کام رہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اکثر اوقات جو اینشیس پیشنٹ ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اریٹیبل ہوتے ہیں, بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں نرسز کو, اسٹاف کو. ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ نرسز اسٹاف جو ہے وہ کیا کرے, صبر سے کام لے. ٹھیک ہے. اور سوچ سمجھ کر اپنے پیشنٹ کو کیئر دے. Short term anxiety can be treated with anxiolytic drugs. Benzodiazepines are commonly used but have a high potential of abuse. اسی طرح سے جو کم ٹائم کے لیے جو انزائٹی آتی ہے تو اس کو ہم انزولائٹک ڈرگس کے ساتھ جو ہے اس کا علاج ہم کر سکتے ہیں. انزولائٹک ڈرگ سے مراد جو اینٹی انزائٹی والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے ساتھ بینزوڈائزپین جو ہے یہ کامنلی یوز ہوتا ہے. ایم سی کیوز میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ شارٹ ٹرم انزائٹی کے لیے کون سے ڈرگ جو ہے کامنلی یوز ہوتے ہیں, تو بینزوڈائزپین جو ہے یہ کامنلی یوز ہوتے ہیں. لیکن اس کا جو ہے ابیوز جو ہے, ابیوز کے چانسز جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ابیوز ریٹ. اینزائٹی ڈس آرڈر. اینزائٹی ڈس آرڈر کیا ہے؟ اینزائٹی ڈس آرڈر comprise a group of conditions that share a key feature of excessive anxiety with using behavior. اچھا جی. emotional and physiological responses diagnosed when anxiety no longer functions as a signal of danger or motivation for change. انزائٹی ڈس آرڈر جو ہے یہ یوزولی ہمارے ساتھ بہت سارے کنڈیشن کی وجہ سے کاز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس میں ہمارے ساتھ بیہیویئر کنڈیشن بھی آ جاتے ہیں, ایموشنل بھی آ جاتے ہیں, اور فزیولوجیکل رسپانسز بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, کہاں کرتے ہیں ٹائپس آف انزائٹی ڈس آرڈر. ایگروفوبیا with or without panic disorder. Panic disorder, specific phobia, social phobia, obsessive compulsive disorder, generalized anxiety disorder, acute stress disorder, post traumatic stress disorder. ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہم آگے سلائڈز میں بات کریں گے. ایگروفوبیا کیسے کہتے ہیں؟ ایگروفوبیا از انزائٹی اباؤٹ اور اوائڈنس آف پلیس اور سچویشن فرام وچ اسکیپ مائٹ بی ڈیفیکلٹ اور help might be unavailable. ایگروفوبیا سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہاڑوں کے اوپر چڑھنے سے بہت ڈر لگتا ہے, یا جن کو جھیل میں نہانے یا نہر میں نہانے سے, یا ٹور میں جانے کے لیے, یا برفیلی جگہوں پر جانے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. مطلب کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر ان کو لگے کہ یہاں پر اگر میں کسی مشکل میں پڑا تو مجھے مدد نہیں مل سکتی, یا مجھ تک رسائی جو ہے لوگ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے, تو ایسی جگہوں سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اوائڈنس کرتے ہیں. ایسی جگہوں کو وہ اوائڈ کرتے ہیں, اور ایسی جگہوں سے ان کو جب خوف آتا ہے تو اس طرح کی جو انزائٹی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایگروفوبیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایگروفوبیا کہتے ہیں. اسی طرح سے دوسرے نمبر پر ہمارے ساتھ پینک ڈس آرڈر ہے. پینک ڈس آرڈر کیا ہے؟ از کریکٹرائزڈ بائی ریکرنٹ unexpected panic attack that cause constant concern. پینک ڈس آرڈر سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسے انزائٹی ڈس آرڈر ہے, انزائٹی کی ایسی قسم ہے جس میں جو انزائٹی جو ہے وہ بار بار ایک دم سے اچانک پیشنٹ پر جو ہے اٹیک کرتی رہتی ہے, اور وہ بار بار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ڈرتا ہے, پریشانی کا شکار ہوتا ہے.
اسی طرح سے پینک اٹیک یہ بھی ہمارے ساتھ انزائٹی کی ایک قسم ہے. از اے سڈن آنسیٹ آف انٹینس اپریہینشن فیئرفulness اور ٹیرر ایسوسیٹیڈ ود فیلنگ آف امپینڈنگ ڈوم. ٹھیک ہے. پینک اٹیک یہ اصل میں ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ایک دم سے اچانک بندے کو جو ہے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے, ایسا وہ فیل کرنے لگتے ہیں جیسے ان پر کوئی حملہ جو ہے وہ ہونے والا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ فیئرفulness کا شکار ہو جاتے ہیں, اپریہینشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس کنڈیشن کو ہم پینک اٹیک کہتے ہیں. Specific phobia is characterized by significant anxiety provoked by a specific fear object or situation which often lead to avoidance behavior. ٹھیک ہے. اسپیسیفک فوبیا سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی قسم ہے انزائٹی کی جس میں آپ کسی خاص جو خوف زدہ کرنے والی چیز ہوتی ہے یا سچویشن ہوتی ہے اس کو ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ بہت زیادہ ڈر کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کسی بھی قسم کی کام کو کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں, کوئی بھی کام نہیں کر پاتے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسپیسیفک فوبیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سوشل فوبیا کسے کہتے ہیں؟ سوشل فوبیا سے مراد یہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے, یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے ان کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کو ہم سوشل فوبیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس characterized by anxiety provoked by certain type of social performance یا performance situations which often lead to avoidance behavior. ٹھیک ہے. obsessive compulsive disorder کیا ہے؟ involve obsession مطلب thoughts, impulses or images that causes marked anxiety or compulsion mean repetitive behavior or mental act that attempt to neutralize anxiety. ٹھیک ہے. obsessive سے مراد یہ ہے کہ اس میں بار بار جو ہے بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ جو ہے جب سو رہے ہوتے ہیں یا سونے جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے گھر کے جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کو آپ لاک کر دیتے ہیں. آبسیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر کی جو مین گیٹ ہے اس کو لاک کر دیتے ہیں تو لاک کرنے کے بعد جب وہ سو جاتے ہیں تو پھر ان کو سوچ آتی ہے کہ نہیں میں نے اس کو لاک نہیں کیا تھا, اور شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں. تو وہ پھر سے اٹھ جاتے ہیں, پھر سے دیکھتے ہیں اور پھر اسی طرح سے سوتے ہوئے پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں. تو بار بار ان کے خیالات جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں, تو بار بار جو ہے وہ چیک کرتے رہتے ہیں. آبسیشن ہو گئے. اور کمپلسیو ڈس آرڈر سے مراد یہ ہے کہ ریپیٹیٹیو بیہیویئر مطلب بار بار جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں, اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ میں نے مین گیٹ کو لاک کیا ہے یا نہیں. تو اس طرح کی جو ڈس آرڈر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ obsessive compulsive disorder کہتے ہیں. Generalized anxiety is characterized by at least 6 months of persistent and excessive worry and anxiety. جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر یہ بھی انزائٹی کی ایک قسم ہے جس میں جو پیشنٹ ہے وہ کم از کم 6 مہینے تک اس طرح کی سچویشن میں مبتلا ہوتے ہیں, مسلسل پریشانی سے دو چار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر کیا ہے؟ از دا ڈیولپمنٹ آف انزائٹی ڈیسوسیٹیڈ اینڈ ادر سمپٹمز within 1 month of exposure to an extremely traumatic stressor that lasts 2 days to 4 weeks. ٹھیک ہے. ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ وہ ڈس آرڈر ہوتے ہیں اسٹریس کے جس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ 6 منتھ سے کم ہوتا ہے. ایکیوٹ مین وہ بیماریاں جو کہ جس کا ٹائم پیریڈ یا دوران یا 6 منتھ سے کم ہو اس کو ایکیوٹ کہتے ہیں. اور جو کرونک ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ ہو تو اس کو ہم کرونک کہیں گے. ٹھیک ہے. تو ایکیوٹ میں کیا ہوتا ہے؟ انزائٹی جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اس کے سمپٹم جو ہے وہ 1 منتھ کے اندر جو ہے وہ پیشنٹ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو یہ 2 دن سے لے کر 4 ہفتوں تک جو ہے یہ ہو سکتے ہیں. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے مراد یہ ہے کہ پہلے کبھی کسی نے ایکسیڈنٹ کیا ہو. ٹھیک ہے. اور وہ ایکسیڈنٹ ان کو بار بار یاد آتا ہو, اور یاد آنے کی وجہ سے وہ بار بار جو ہے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, بار بار جو ہے وہ ڈر کا شکار ہوتے ہیں, چیختے چلاتے ہیں. تو ایک بار پہلے جو ہے ایکسیڈنٹ کرنے کی وجہ سے اس ایکسیڈنٹ کے یاد ہونے کی وجہ سے ان کو وہ پاسٹ ایونٹ یاد آنے کی وجہ سے وہ خوف کا شکار ہوتے ہیں, خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس ڈس آرڈر کو ہم کیا کہیں گے؟ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہیں گے. پوسٹ مین
किसी भी किस्म के एक्सीडेंट के होने के बाद, एंड प्री ट्रामेटिक से मुराद एक्सीडेंट के होने से पहले की जो सिचुएशन होती है उसको हम प्री ट्रामेटिक कहते हैं। पोस्ट ट्रामेटिक एक्सीडेंट के होने के बाद का जो सिचुएशन होता है उसको हम पोस्ट ट्रामेटिक कहते हैं, ठीक है। is characterized by the re-experiencing of an extremely traumatic event, avoidance of stimuli associated with the event, numbing of responsiveness। तो इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आपको? तो आज तो आज के लिए हमारे साथ ये हमारे साथ एंजाइटी का टॉपिक था जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। अगर कोई